الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاقت علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 30ویں پارے جو قرآن کریم کا آخری پارہ ہے اس کی شارٹ سمری یعنی مختصر خلاصہ سنیں گے۔ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ انعام کی آیت نمبر 38 میں قرآن کریم کی عظمت بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے، یعنی ہم نے اس کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اور اس کے نزول کا مقصد بیان فرماتے ہوئے سورہ صاد کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے، یہ قرآن ایک برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ بخاری شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ 30ویں پارے کا آغاز سورہ نبا سے ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 40 آیات ہیں۔ عربی میں خبر کو نبا کہتے ہیں۔ اس میں مرکزی طور پر مختلف دلائل سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس کی ابتدا میں قیامت کے بارے میں مشرکین کی باہمی گفتگو کے بارے میں بتایا گیا اور قیامت قائم ہونے کی خبر دے کر اس کے واقعہ ہونے پر دلائل بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے چند آثار بتا کر انسان کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل بیان فرمائے۔ دوبارہ زندہ کیے جانے اور مخلوق کے درمیان فیصلہ کیے جانے کا وقت بتایا گیا۔ اس کے آخر میں بتایا گیا کہ جہنم کافروں کے انتظار میں ہے اور اس کے بعد کافروں کے عذاب کی مختلف اقسام اور نیک مسلمانوں کے ثواب کی مختلف اقسام بیان کی گئیں۔ اس کے بعد سورہ نازعات کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 46 آیات ہیں۔ نازعات ان فرشتوں کو کہتے ہیں جو انسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ اس میں مرکزی طور پر توحید، نبوت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام ہے۔ اس کی ابتدا میں مختلف خدمات پر مامور فرشتوں کی قسم ذکر کر کے بتایا گیا کہ قیامت کے دن کافروں کو ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن کی ہولناکی اور دہشت سے کفار کا جو حال ہوگا وہ بیان کیا گیا۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے میں کفار کے اقوال بیان کیے گئے اور ان کفار کا رد کیا گیا۔ عبرت اور نصیحت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طرح اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مار کا آرائی کی اور اس کا انجام کیا ہوا۔ مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والوں سے خطاب فرمایا گیا اور مخصوص دلائل بیان کر کے اس چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ثابت کیا گیا۔ بتایا گیا کہ آخرت میں انسان کو اعمال نامے دیکھ کر اپنے تمام دنیاوی اچھے برے اعمال یاد آ جائیں گے اور جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو اپنے رب عز و جل کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہش کی پیروی کرنے سے روکا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس کے آخر میں بتایا گیا کہ جو کافر قیامت قائم ہونے کے وقت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں انہیں وہ وقت بتانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا ہے، اور کافر جب اس قیامت کو دیکھیں گے تو اس کی ہولناکی اور دہشت سے اپنی زندگانی کی مدت ہی بھول جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ عبسہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 42 آیات ہیں۔ عبسہ کا معنی ہے تیوری چڑھانا۔ اس میں مرکزی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بیان کیا گیا اور اخلاقیات کی اعلیٰ تعلیم دی گئی کہ لوگوں کے درمیان ان کے بنیادی حقوق میں مساوات رکھی جائے۔
اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان ظاہر فرمائی اور ان کے ایک عاشق حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان فرمایا۔ بتایا گیا کہ قرآن مجید کی آیات تمام مخلوق کے لیے نصیحت ہیں، اور جو چاہے ان سے نصیحت حاصل کرے اور جو چاہے ان سے اعراض کرے۔ نیز ان آیات کی عظمت و شان بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے پر کفار کی سرزنش کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و قدرت کے دلائل بیان کیے گئے۔ اس کے آخر میں قیامت کے دہشت ناک مناظر بیان فرمائے گئے، نیز نیک مسلمانوں کا ثواب اور کافروں فاجروں کا عذاب بیان کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ تکویر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 29 آیات ہیں۔ اس کا معنی ہے لپیٹنا۔ اس میں مرکزی طور پر قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کو ثابت کیا گیا۔ اس کی ابتدائی 13 آیات میں قیامت کے چند ہولناک امور بیان کر کے فرمایا گیا کہ جب یہ چیزیں واقع ہوں گی تو اس وقت ہر جان کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سی نیکی یا بدی اپنے ساتھ لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہے۔ الٹے اور سیدھے چلنے والوں، ستاروں، رات کے آخری حصے اور صبح کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ بے شک قرآن مجید عزت والے رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پہنچایا ہوا کلام ہے۔ نیز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان بیان کی گئی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید پر کیے گئے کفار کے اعتراضات کا جواب دیا، اور یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے، اور قرآن مجید سب جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد سورہ انفطار کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 19 آیات ہیں۔ انفطار کا معنی ہے پھٹ جانا۔ اس میں مرکزی طور پر قیامت کی علامات بیان کی گئیں۔ اس کی ابتدا میں قیامت قائم ہوتے وقت کائنات میں ہونے والی ہیبت ناک تبدیلیاں بیان کر کے فرمایا گیا کہ اس وقت ہر جان کو وہ سب کچھ معلوم ہو جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ انسان کو عطا کی جانے والی نعمتیں بیان کر کے اسے جھنجھوڑا گیا کہ کس چیز نے تجھے اپنے کرم والے رب عز و جل کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا اور تو نے اس کی نافرمانی شروع کر دی۔ بتایا گیا کہ ہر انسان پر کرامن کاتبین 2 فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال اور اقوال کے نگہبان ہیں، اور وہ اس کے تمام اعمال جانتے ہیں۔ اس کے آخر میں نیکوں اور بدکاروں کا انجام بیان کیا گیا اور قیامت کے دن کے احوال بیان کیے گئے۔ اس کے بعد سورہ مطففین کا آغاز ہوتا ہے۔ مفسرین کا ایک قول ہے کہ یہ مکی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 36 آیات ہیں۔ اس کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ اس میں مرکزی طور پر اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے گئے اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی مذمت فرمائی گئی۔ اس کی ابتدا میں ناپ تول میں کمی کرنے کے بارے میں شدید وعید بیان کی گئی۔ بتایا گیا کہ کافروں کا اعمال نامہ سب سے نیچی جگہ سجین میں لکھا ہوا ہے، اور جس دن وہ اعمال نامہ نکالا جائے گا تو اس دن قیامت کے منکروں کے لیے خرابی ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو سرکش اور گناہ گار ہے۔ جو کافر قرآن مجید کو سابقہ لوگوں کی کہانیوں پر مشتمل کتاب کہتے تھے، ان کا رد کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جس طرح وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے محروم رہے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے سے محروم رہیں گے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ نیک لوگوں کے نامہ اعمال کی جگہ اور ان کی جزا بیان کی گئی۔ اس کے آخر میں بیان کیا گیا کہ دنیا میں جو کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور ان پر ہنستے تھے، قیامت کے دن ان کی رسوائی اور دردناک انجام دیکھ کر مسلمان ان پر ہنسیں گے۔ اس کے بعد سورہ انشقاق کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ
مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 25 آیات ہیں۔ اس کا معنی ہے پھٹنا۔ اس میں مرکزی طور پر قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئیں۔ اس کی ابتدا میں قیامت قائم ہوتے وقت کائنات میں ہونے والی بعض تبدیلیاں بیان کی گئیں۔ بتایا گیا کہ ہر انسان مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب ضرور دے گا اور اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا پائے گا۔ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے جنتی گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا، اور جنہیں اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے موت مانگیں گے اور انہیں جہنم کی بھڑکتی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ شفق، رات اور چاند کی قسم ذکر کر کے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن مشرکین ہولناک امور اور مشکل ترین احوال کا سامنا کریں گے۔ اس کے آخر میں کفار و مشرکین اور ملحدوں وغیرہ کی ایمان قبول نہ کرنے پر سرزنش کی گئی اور دردناک عذاب سے ڈرایا گیا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو انہیں دائمی ثواب کا مژدہ سنایا گیا۔ اس کے بعد سورہ بروج کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 22 آیات ہیں۔ ستاروں کی منزلوں کو بروج کہتے ہیں۔ اس میں سابقہ امتوں کے احوال بیان کر کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر تسلی دی گئی۔ اس کی ابتدائی آیات میں آسمان، قیامت کے دن، جمعہ اور عرفہ کے دن کی قسمیں ذکر کر کے فرمایا گیا کہ کفار قریش بھی اسی طرح ملعون ہیں جس طرح بھڑکتی آگ والی کھائی والوں پر لعنت کی گئی تھی۔ سابقہ امتوں جیسے اصحاب الاخدود، فرعون اور سمود کے واقعات بیان کیے گئے، اور انہی واقعات کے ضمن میں بتایا گیا کہ جنہوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں مبتلا کیا اور وہ حالت کفر میں مر گئے تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ظالم کی پکڑ فرماتا ہے تو اس کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے اور وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا اور نیک بندوں سے محبت فرمانے والا ہے، عزت والے عرش کا مالک اور ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے۔ اس کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار مکہ سابقہ امتوں کے انجام سے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کو شاعری اور کہانت کی کتاب کہتے ہیں، حالانکہ وہ بہت بزرگی والا قرآن ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ طارق کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 17 آیات ہیں۔ رات کے وقت خوب چمکنے والے ستارے کو طارق کہتے ہیں اور رات کو آنے والے شخص کو بھی طارق کہتے ہیں۔ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، حشر و نشر اور حساب و جزا پر ایمان لانے کے بارے میں کلام کیا گیا۔ اس کی ابتدا میں آسمان اور رات کے وقت خوب چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر یہ فرمایا گیا کہ ہر انسان پر حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہے۔ انسان کو اپنی تخلیق کی ابتدا میں غور کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ پہلی بار پیدا کرنے والا رب تعالی دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ یہ بتایا گیا کہ جب قیامت کے دن عقائد، اعمال اور نیتیں ظاہر کر دی جائیں گی تو اس وقت مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے کے پاس کوئی طاقت اور کوئی مددگار نہ ہوگا جو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے۔ آسمان اور زمین کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا گیا کہ قرآن مجید کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں بلکہ یہ حق اور باطل میں فیصلہ کر دینے والا کلام ہے۔ اس کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بارے میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے جس کی انہیں خبر نہیں۔ اس کے بعد سورہ اعلیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 19 آیات ہیں۔
اعلیٰ کا معنی ہے سب سے بلند۔ اس میں مرکزی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کو ثابت کیا گیا ہے۔ اس کی ابتدا میں ہر نقص و عیب سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، وحدانیت اور علم و حکمت پر دلالت کرنے والے آثار بیان کیے گئے۔ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید یاد کرنا آسان کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کبھی نہیں بھولیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ قرآن مجید کے ذریعے نصیحت فرمائیں اور یہ بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اپنے برے انجام سے ڈرتا ہے وہ نصیحت مانے گا اور جو بڑا بدبخت ہے وہ آپ کی نصیحت قبول کرنے سے دور ہٹے گا۔ فرمایا گیا کہ جس نے خود کو پاک کر لیا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نماز ادا کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح نہ دی تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے آخر میں بتایا گیا کہ خود کو پاک کرنے والوں کا اپنی مراد کو پہنچنا اور آخرت کا بہتر ہونا قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والے حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع اور 26 آیات ہیں۔ غاشیہ کا معنی ہے چھا جانے والی۔ اس میں مرکزی طور پر اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے گئے۔ اس کی ابتدا میں قیامت کی ہولناکیاں، کفار کی بدبختی، مسلمانوں کی خوشبختی، اہل جنت اور اہل جہنم کے اوصاف بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور علم و حکمت پر اونٹ کی تخلیق، آسمان کی بلندی، پہاڑوں کو زمین میں نصب کرنے اور زمین کو بچھانے کے ذریعے استدلال کیا گیا۔ اس کے آخر میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کی ذمہ داری صرف نصیحت کر دینا ہے، کسی کو مسلمان کر کے ہی چھوڑنا آپ کی ذمہ داری نہیں، اور یہ بتایا گیا کہ جو کفر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بڑا عذاب دے گا اور قیامت کے دن سب لوگ حساب اور جزا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ فجر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع اور 30 آیات ہیں۔ فجر کا معنی ہے صبح۔ اس میں مرکزی طور پر 5 عظمت والی اشیاء کی قسم بیان کر کے کفار کو سمجھایا گیا ہے اور سمجھانے کے لیے گزشتہ اقوام کا اپنی قوت و طاقت کے باوجود عذاب الہی کا شکار ہونے کو بیان کیا گیا۔ اس میں غافلوں کی غفلت، ان کی فطرت اور کردار کا بیان ہے، برائیوں کی جڑ یعنی مال کی محبت اور اس کے اثرات کا تذکرہ ہے، پھر قیامت کی ہولناکیوں اور عذاب الہی کی شدت کا بیان ہے، آخر میں مخلصین و مؤمنین کے انعام و اکرام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورہ بلد کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع اور 20 آیات ہیں۔ بلد کا معنی ہے شہر۔ اس میں انسان کی سعادت اور بدبختی کے بارے میں کلام کیا گیا۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم ذکر کر کے فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا ہے، بری جگہ اور بری نیت سے مال خرچ کرنے والے کی مذمت بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ دیے ہیں اور اس کے سامنے اچھائی اور برائی دونوں کے راستے واضح کر دیے ہیں۔ اب اسے اختیار ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لیے جس راستے کو چاہے چن لے۔ اس کے آخر میں مال خرچ کرنے کے مصارف بیان کیے گئے اور بتایا گیا کہ ان جگہوں پر مال خرچ کرنے والا اگر ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاکیدیں کی تو وہ عرش کی دائیں جانب ہوں گے اور ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا
اور یہ بیان کیا گیا کہ کافروں کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اور ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ اس کے بعد سورہ شمس کا آغاز ہوتا ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 15 آیات ہیں۔ سورج کو عربی میں شمس کہتے ہیں۔ اس کا مرکزی مضمون لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دینا اور گناہ کرنے سے ڈرانا ہے۔ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین، انسانوں کے نفس اور اپنی ذات کی قسم ذکر کر کے فرمایا، جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ کفار مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی نافرمانی کرنے والوں کا حال بیان کیا تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے، تو اسی طرح سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ بس سورہ لیل کا آغاز ہوتا ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 21 آیات ہیں۔ رات کو عربی میں لیل کہتے ہیں۔ اس میں انسان کے عمل اور آخرت میں اس کی جزا کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اس کی ابتدائی آیات میں رات، دن اور مذکر و مؤنث کو پیدا کرنے والے رب تعالیٰ کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تمہارے اعمال جدا گانا ہے کہ کوئی جنت کے لیے عمل کرتا ہے اور کوئی جہنم کے لیے عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے، ممنوع و حرام کاموں سے بچنے والے اور دین اسلام کو سچا ماننے والے کی فضیلت بیان کی گئی، اور راہ خدا میں خرچ کرنے میں بخل کرنے والے، ثواب اور آخرت سے بے پرواہ بننے والے اور دین اسلام کو جھٹلانے والے کے بارے میں وعید بیان کی گئی۔ بتایا گیا کہ ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے اور وہی دنیا و آخرت کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نار جہنم کے عذاب سے ڈرایا اور بتایا کہ یہ عذاب اس سے ملے گا جس نے قرآن مجید اور نور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ اس کے آخر میں بیان کیا گیا کہ جس نے کسی کا بدلہ اتارنے اور ریاکاری اور نمائش کے طور پر مال خرچ نہیں کیا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے ارادے سے مال خرچ کیا تو اسے اس آگ سے دور رکھا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے بے پناہ انعامات پر خوش ہوگا۔ ان آیات کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بس سورہ والضحیٰ کا آغاز ہوتا ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 11 آیات ہیں۔ چاشت کے وقت کو عربی میں دحا کہتے ہیں۔ اس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کلام کیا گیا۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے چڑھتے دن اور رات کی قسم ذکر کر کے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے کفار کے اعتراض کا جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ان پر جو انعامات فرمائے وہ بیان کیے گئے۔ اس کے آخر میں یتیم پر سختی کرنے اور سائل کو جھڑکنے سے منع کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا خوب چرچا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ علم نشرہ کا آغاز ہوتا ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 8 آیات ہیں۔ اس میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر کلام کیا گیا۔ اس کی ابتدا میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی نعمتیں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر ہدایت، معرفت، نصیحت، نبوت اور علم و حکمت کے لیے آپ کے سینہ اقدس کو کشادہ اور وسیع کر دیا اور شفاعت قبول کیے جانے والا بنا کر آپ کے اوپر سے امت کے گناہوں کے غم کا وہ بوجھ دور کر دیا جس نے آپ کی پیٹھ توڑی تھی اور آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ مشکلات و مصائب کے بعد آسانی عطا کرنے کا وعدہ فرمایا گیا۔ اس کے آخر میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت کے لیے دعا کرنے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے رہنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ والتین کا آغاز ہوتا ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 8 آیات ہیں۔ جیر کو عربی میں التین کہتے ہیں۔ اس میں انسان اور اس کے عقیدے سے متعلق کلام کیا گیا۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انجیر، زیتون، مبارک پہاڑ طور سینا اور امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ بتایا گیا کہ اگر آدمی نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق نہ کی
کی تو اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا جائے گا، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو واحد معبود مانا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور انہوں نے اچھے کام کیے، تو ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے کہ آخر میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور حساب و جزا کا انکار کرنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ الگ کا آغاز ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اکثر مفسرین کے نزدیک یہ سورت سب سے پہلے نازل ہوئی اور اس کی پہلی 5 آیات غار ہرا میں نازل ہوئیں۔ 1 رکوع اور 19 آیات ہیں۔ خون کے لوتھڑے کو عربی میں الگ کہتے ہیں۔ اس میں ابو جہل کی شدید مذمت بیان کی گئی۔ اس کی ابتدا میں انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بیان کی گئی کہ اسے کمزوری سے قوت کی طرف منتقل فرمایا۔ قرات اور کتابت کی فضیلت بیان کی گئی۔ بتایا گیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور مال و دولت کی وجہ سے تکبر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور نماز پڑھنے سے روکنے والے کے بارے میں وعید بیان کی گئی۔ اس کے آخر میں ابو جہل کی مذمت بیان کی گئی اور اس کی دھمکیوں کا جواب دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اس کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کریں۔ اس کے بعد سورہ قدر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مدنی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مکی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ یہاں قدر سے عظمت و شرافت مراد ہے۔ اس میں قرآن مجید نازل ہونے کے ابتدائی زمانے کے بارے میں بتایا گیا، اور جس رات میں قرآن مجید نازل ہوا اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں، اور یہ رات صبح طلوع ہونے تک سراسر سلامتی والی ہے۔ اس کے بعد سورہ بینہ کا آغاز ہوتا ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت یہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 8 آیات ہیں۔ اس کا معنی ہے روشن اور بہت واضح دلیل۔ اس میں یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے متعلق موقف بیان کیا گیا۔ یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں کے مذہب کا باطل ہونا بیان فرمایا گیا۔ بتایا گیا کہ اہل کتاب میں دین کے معاملے میں پھوٹ کس وقت پڑی اور تورات و انجیل میں انہیں دیے گئے احکام بیان کیے گئے، کافروں کا انجام بیان کیا گیا، اور بتایا گیا کہ یہ تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ اس کے آخر میں بتایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ اس کے بعد ان کی جزا بیان کی گئی۔ اس کے بعد سورہ زلزال کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مدنی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 8 آیات ہیں۔ زلزال کا معنی ہے ہلا دینا۔ اس میں قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں کے بارے میں خبر دی گئی ہے۔ اس کی ابتدا میں قیامت قائم ہوتے وقت کی چند علامات بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ قیامت کے دن زمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق کا وہ سب کچھ بیان کر دے گی جو اس پر انہوں نے کیا ہوگا۔ اس کے آخر میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن لوگ مختلف حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور جس نے ذرہ بھر نیکی یا گناہ کیا ہوگا وہ اسے دیکھے گا۔ اس کے بعد سورہ عادیات کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ مکی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ مدنی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 11 آیات ہیں۔ مجاہدین کے ان گھوڑوں کو عادیات کہتے ہیں جنہیں وہ دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے تیزی سے دوڑاتے ہیں۔ اس میں انسان کے ناشکرا ہونے کو بیان کیا گیا۔ اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا، انسان اپنے رب عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری اور انکار کرتا ہے، اور وہ اپنے اس عمل پر خود بھی گواہ ہے۔ اس کے آخر میں مال کی محبت میں مضبوط اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں کمزور انسان کی مذمت بیان کی گئی، اور وہ اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دیتے وقت کام آئیں گے۔ اس کے بعد سورہ قاریہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع اور 11 آیات ہیں۔ اس کا معنی ہے دل دہلا دینے والی۔ اس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئیں۔ اس کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قیامت کی دہشت اور سختی سے تمام لوگوں کے دل دہل جائیں گے، اور میدان قیامت میں لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر دھنی ہوئی اون کے ریزوں کی طرح اڑیں گے۔ اس کے آخر میں بتایا گیا کہ جس کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہوگا وہ تو جنت کی پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جس کی نیکیوں کا ترازو ہلکا پڑے گا تو اس کا ٹھکانہ شعلے مارتی آگ ہاویہ ہوگا جس میں انتہا کی سوزش اور تیزی ہے۔ اس کے بعد سورہ تکاثر
تکاثر کا آغاز ہوتا ہے، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 8 آیات ہیں۔ اس کا معنی ہے مال، اولاد اور خادموں کی کثرت پر فخر کرنا۔ اس میں فقط دنیا کی بہتری کے لیے عمل کرنے کی مذمت بیان کی گئی اور آخرت کے لیے تیاری نہ کرنے پر تنبیہ کی گئی۔ اس کی ابتدا میں بتایا گیا کہ زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے لوگوں کو آخرت کی تیاری سے غافل کر دیا ہے اور یہ حرص ان کی دلوں میں رہی یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی۔ بیان کیا گیا کہ نزع کے وقت زیادہ مال جمع کرنے کی حرص رکھنے والوں کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا، اور اگر وہ اس کا انجام یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے کبھی محبت نہ رکھتے۔ اس کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ مرنے کے بعد مال کی حرص رکھنے والے ضرور جہنم کو دیکھیں گے اور قیامت کے دن لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ عصر کا آغاز ہوتا ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ مکی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مدنی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ عربی میں زمانے کو عصر کہتے ہیں۔ اس میں انسانی زندگی کا دستور بیان کیا گیا ہے اور اس میں زمانے کی قسم کھا کر بتا دیا گیا کہ اسلام قبول کر کے نیک اعمال کرنے والے ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تاکید کرنے اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیحت کرنے والے کے علاوہ آدمی ضرور نقصان میں ہے، کیونکہ اس کی عمر لمحہ با لمحہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ ہمزہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 9 آیات ہیں۔ اس کا معنی ہے لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے والا۔ اس میں غیبت کرنے والے اور منہ پر عیب نکالنے والے کی مذمت بیان کی گئی۔ اس کی ابتدا میں غیبت کرنے والے اور عیب نکالنے والے کے لیے آخرت میں شدید عذاب کی خبر دی گئی۔ ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو دنیا کا مال جمع کرنے کے ایسے حریص ہیں جیسے انہوں نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور بتایا گیا کہ انہیں جہنم کے اس طبقے میں پھینکا جائے گا جہاں آگ ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالے گی۔ اس کے بعد سورہ فیل کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں۔ اس میں یمن کے بادشاہ ابرہہ کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس نے اپنی قوت اور مال پر بھروسہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تو اس کی فوج پر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جنہوں نے ان پر کنکر کے پتھر برسائے اور انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اس کے بعد سورہ قریش کا آغاز ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 4 آیات ہیں۔ قریش ایک قبیلے کا نام ہے۔ اس میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو تجارت کے لیے ہر سال میں 2 سفر کرنے کی طرف رغبت دلائی اور ان کی محبت ان کے دل میں ڈال دی، اس لیے انہیں چاہیے کہ بتوں کی بجائے اس رب تعالیٰ کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں کئی قسم کے خوف سے امن عطا کیا۔ اس کے بعد سورہ ماعون کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ آدھی سورت عاص بن وائل کے بارے میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور آدھی عبداللہ بن ابی سلول منافق کے بارے میں مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع اور 7 آیات ہیں۔ اس کا معنی ہے معمولی استعمال کی چیز۔ اس میں کافروں اور منافقوں کی مذمت بیان کی گئی۔ اس کی ابتدائی آیات میں ان کافروں کی مذمت بیان کی گئی جو حساب اور جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یتیم کو دھکے دیتے ہیں اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے۔ آخری آیات میں ان منافقوں کی مذمت کی گئی جو لوگوں کے سامنے نمازی بنتے اور تنہائی میں نمازیں چھوڑتے تھے، اور لوگوں کے سامنے بھی جو نمازیں ادا کرتے ان سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی بجائے لوگوں کو یہ دکھانا مقصود ہوتا تھا کہ ہم بھی نمازی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک بری خصلت یہ تھی کہ اگر ان سے کوئی استعمال کی معمولی چیز مانگتا تو وہ اسے منع کر دیتے تھے۔ اس کے بعد سورہ کوثر کا آغاز ہوتا ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ مکی ہے اور بعض کے نزدیک یہ مدنی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ اس سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریہ میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس کے بعد سورہ کافرون کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع اور 6 آیات ہیں۔ اس میں مشرکوں کے عمل سے بیزاری کا اظہار کیا گیا
گیا اور کافروں کی اس امید کو ختم کر دیا گیا کہ مسلمان اپنے دین اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں کبھی ان سے سمجھوتا کریں گے۔ اس کے بعد سورہ نصر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ عربی میں مدد کو نصر کہتے ہیں۔ اس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کی بشارت دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ عنقریب لوگ گروہ در گروہ دین اسلام میں داخل ہوں گے، اور آخری آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پاکی بیان کرتے رہنے اور امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ ابی لہب کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 1 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ لہب کا معنی ہے آگ کا شعلہ۔ اس میں بتایا گیا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھنے اور انہیں ایذا پہنچانے کی وجہ سے ابو لہب دنیا میں ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک ہوگا اور آخرت میں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اسی طرح اس کی بیوی بھی اس عذاب میں اس کے ساتھ ہوگی کیونکہ وہ اس دشمنی میں اس کی مددگار تھی۔ اس کے بعد سورہ اخلاص کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ مکی ہے اور ایک قول کے مطابق مدنی۔ اس میں 1 رکوع اور 4 آیات ہیں۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرے، ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، اور یہ بہت مجرب عمل ہے۔ اس میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا، نیز اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے ساتھ متصف ہونے کا ذکر اور عیسائیوں اور مشرکوں کا رد کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ فلق کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ مدنی ہے اور ایک قول کے مطابق مکی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 5 آیات ہیں۔ اس سے مراد ہے صبح۔ ترمذی شریف میں روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ والناس نازل ہوئی۔ پھر آپ نے ان سورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ دیگر وظائف کو چھوڑ دیا۔ اس میں تمام مخلوق کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، جادوگروں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الناس کا آغاز ہوتا ہے جو قرآن کریم کی آخری سورہ مبارکہ ہے۔ یہ مدنی ہے۔ اس میں 1 رکوع اور 6 آیات ہیں۔ عربی میں انسانوں کو الناس کہتے ہیں۔ اس میں ان جنات اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت کے صدقے یہ شارٹ سمری یعنی مختصر خلاصہ مکمل ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ہونے والی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اس کے صدقے سے ہماری تمام نیک دلی خواہشات پوری فرمائے۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان، حشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔